السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قربانی کا گوشت اگر نادانی میں بھول کر فریج میں نہیں رکھ پائے اور یوں ہی کچن میں رکھا رہ گیا اور وہ سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس سے تعفن آتا ہے، تو کیا اس میں ہمیں گناہ ملے گا؟ اور قربانی کے سڑے ہوئے بدبودار گوشت کا ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب سننے سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ قربانی کا تہوار اور موقع ہو کر گیا ہے، اس لیے گھر گھر میں فریجوں میں گوشت ہوگا اور اس گوشت میں سے جو ہے اس کی تقسیم بھی کی گئی ہوگی۔ اگر بڑا جانور تھا قربانی کا اور اس میں مختلف حصے تھے تو ایسی صورت میں اس کے گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری تھا اور اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے۔ اگر گوشت کے ساتھ کلیجی، کلے، پائے، سری وغیرہ بھی شامل کر لیے جائیں تو ایسی صورت میں بڑے جانور کے گوشت کو اندازے کے ساتھ بھی تقسیم کرنا جائز ہے۔ اور اگر چھوٹا جانور تھا، اس چھوٹے جانور یعنی بکرے وغیرہ میں اس کے گوشت کے 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، اور اس 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہو، اور تیسرا حصہ غریب اور مساکین کے لیے ہو۔ یہ قربانی کے گوشت کی تقسیم تھی۔ اب قربانی کا گوشت کو کھانا، تقسیم کرنا، فریج میں محفوظ کرنا، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، تقسیم کرو اور فریج میں محفوظ بھی کرو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلے ہم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے کے لیے منع کر دیا تھا، اور یہ پابندی اس لیے لگائی تھی تاکہ سب لوگوں کو گوشت اچھی طرح سے مل جایا کرے۔ اب اللہ کے کرم سے سب لوگ خوشحال ہیں، اس لیے اب اجازت ہے، کھاؤ، محفوظ کرو اور قربانی کا ثواب حاصل کرو۔ یہ یعنی قربانی کے دن کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ قربانی کے گوشت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کا گوشت جو ہے کب تک رکھا جائے یا کب تک اس کو کھایا جائے اور کب تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے سفر سے ہمارے یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق خود نہ پوچھ لوں اسے نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے گوشت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 ذی الحجہ سے دوسرے ذی الحجہ تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، یعنی پورا سال اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اب ان حدیث کی بنیاد پر اگر کسی کے ہاں پر قربانی کا گوشت فریج میں جمع کر لیا گیا ہے تو وہاں پر لائٹ نہ آنے کی وجہ سے یا پھر اس کا تار ڈھنگ سے نہ لگنے کی وجہ سے، پلگ اچھی طریقے سے نہ لگنے کی وجہ سے فریج میں رکھا ہوا گوشت سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، یا باہر کسی غفلت میں رہ گیا اور اس کو فریج میں نہیں رکھ سکے جس کی وجہ سے وہ سڑ گیا، تو اب اس گوشت کا کیا کرے؟ اور کیا اس پر گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے ایسے کسی عمل پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا جس پر اس کا اختیار نہیں ہے، جو اس سے بھولے سے ہو جاتا ہے۔ تو بھولے سے باہر رکھا رہ گیا اور قربانی کا گوشت خراب ہو گیا، سڑ گیا، تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی کفارہ ادا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سڑ جاتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ قربانی کا گوشت چونکہ اس کی نسبت اللہ کے حکم سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کی عظمت اور احترام عام گوشت کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا سڑے ہوئے گوشت کو، قربانی کا بدبودار تعفن زدہ گوشت جو ہے دفنا دیا جائے، اس میں اس کا احترام بھی ہے
اور اس کے ادب بھی ہے۔ دوسرا یہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے اور سوسائٹی میں اس کو یوں ہی باہر ڈال دینا، کچرے پر یا بھورے پر ڈال دینا، یہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینا ہے، کیونکہ قربانی کا جو سڑا گوشت ہے وہ تعفن زدہ ہوگا، اس سے بدبو پھوٹے گی اور وہ بیماریوں کا ذریعہ بنے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت سڑ گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے، قابل استعمال نہیں رہا ہے، تو اس کو زمین میں دفنا دیا جائے، کیونکہ زمین میں دفنانے سے قربانی کے گوشت کا ادب و احترام بھی ہے، دوسرا دوسروں کو تکلیف سے بچانا بھی ہے، جو کہ عین اسلام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے فعل، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ لہذا تو قربانی کے گوشت کے گاڑنے میں ادب بھی ہے، دوسرے کو تکلیف سے بچانا بھی ہے، اور اپنے معاشرے اور سماج کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے، جو کہ پاکیزگی اور صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ اور قربانی کا گوشت اگر گاڑ دیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اسمیل اور تعفن کو باہر نہیں پھینکتی، بلکہ اس میں وہ چیز دب جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے قربانی کا گوشت اگر سڑ جائے تو اس کو دفنا دیا جائے۔